آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے اور مغربی تہذیب کے اوپر پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی طرف دیکھے کہ میں کتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر اپنی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، ان کے اشعار بھی بڑے مدبرانہ ہوتے تھے، لیکن ان کے خطبات بھی بڑے اعلیٰ ہوتے تھے۔ ان کا ایک خطبہ ہے، اس میں وہ مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب کا تقابل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشرقی تہذیب کا مغربی تہذیب کا ارتقاء تو ہے لیکن دوام نہیں ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہونا ہے، اس کے اوپر زوال آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی تہذیب وہ ہمیشہ کے لیے تب ہوتی ہے جب اس کے اصول دائمی ہوں، اور مغربی تہذیب کے اصول دائمی نہیں ہیں۔ جب مغربی تہذیب نے ختم ہونا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ختم ہونے والی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے، جس کے اصول دائمی ہیں، جو مشرقی تہذیب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی شکل میں ہمیں بیان فرمائے ہوئے ہیں، جو دائمی ہماری تہذیب کے لیے اصول ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے ہمیں تہذیب کے اصول دیے ہیں، ان کو ہم آج چھوڑ چکے ہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مشرقی مغربی تہذیب کے پاس اصول تو نہیں ہے، لیکن وہ ریسرچ اور اجتہاد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ ارتقاء کی طرف چل رہے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے مستشرقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسے اپنے لیے نمونہ بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان جس محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نے اس کے اقوال افعال کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ مشرقی تہذیب جس کے پاس دائمی اصول ہیں قرآن کی صورت میں، وہ مشرقی تہذیب دن بدن زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اصول تو دائمی ہے، لیکن ان کے پاس محنت نہیں ہے، ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، بس دنیاوی رنگینیوں کو دیکھا اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی ماضی کو دیکھنا ہوگا۔ فارابی کون تھا؟ جابر بن حیان کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ ایک مسلمان تھا، ایک مشرقی تہذیب کی پیداوار تھی۔ تو ہم نے اپنی ماضی کو سامنے رکھ کر اپنے حال کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اس زوال سے نکلیں گے اور ہم بلندیوں کی طرف جائیں گے۔